چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پورا پاکستان کی قسمت انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے بدلیں گے۔ میں آج ایک بار پھر ہمیں کھیل کے میدان میں موجود ہے۔ 2-3 دن پہلے ہمارا پریس کانفرنس ہو رہا تھا، تو آپ میں سے کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے لیے کھیل کے میدان بنائیں گے؟ تو اب ہم نے نہ صرف یہاں ابراہیم حیدری میں یہ کھیل کا میدان بنایا ہے، نہ صرف گزری میں یا لیاری میں، انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اسی قسم کا فیسلٹی بنائیں گے جیسے یہاں ملیر کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اس قسم کے موقع دینے چاہتے ہیں جہاں وہ کوئی مثبت کام میں، کوئی صحیح کام میں، کوئی اچھا کام ہے، جیسے سپورٹس ہے، کھیل ہے، ان چیزوں میں دلچسپی لے، نہ کہ کوئی غلط راستے پہ چلے جائے۔ یہ صرف ایک کھیل کے میدان نہیں ہے، یہاں ضرور فٹ بال گراؤنڈ کا نام تو دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہاں کراچی کے نوجوانوں کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا فیسلٹی بھی موجود ہے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوا سکیں، تاکہ ان کو روزگار کے موقع ملے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ حکومت ہمیں دیا جائے، نوجوانوں جو اس وقت مشکل میں ہیں، معاشی حالات بھی برے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہیں، غربت، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب عوامی حکومت ہوگا، جب پی پی کا حکومت ہوگا، تو اسی قسم کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جس سے ہم نوجوانوں کو وہ سکلز بھی دیں گے اور ان کو روزگار بھی دلائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں اتنا خوش ہوا کہ یہاں ہمارا ٹیچر ٹریننگ کا بھی فیسلٹی موجود ہے، جس سے وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں، ٹیچرز کو وہ سکلز دیتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف ٹیچرز بن سکیں، اپنے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈ سکیں، مگر جب وہ ٹیچرز بنے تو ہمارے بچوں کو کس طریقے سے سکھانا ہے، کیسے سکھانا ہے، وہ بھی سب کچھ ادھر ہی یہاں اسی فیسلٹی میں سکھایا جاتا ہے۔ ان اسٹوڈنٹ سے جو ووکیشنل ٹریننگ میں سکلز لے رہے ہیں یا ٹیچر ٹریننگ میں سکلز لے رہے ہیں، ان سے بھی میں ابھی مل کے آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ تعالی ان کا تعداد بڑھتا رہے گا، وہ نوجوانوں جن کو ہم یہ سکلز دے رہے ہیں ان کا تعداد بڑھتا رہے گا، اور اس ٹریننگ کے بعد ان لوگوں کو جو روزگار مل رہا ہے وہ تعداد بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا کی وجہ سے وہ بھی بڑھتا رہے گا۔ یہاں ان ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ یہاں کالج بھی موجود ہیں جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیم دلوا سکیں، اچھا سٹینڈرڈز کا تعلیم دلوا سکیں، تاکہ وہ تعلیم بھی حاصل کر کے اپنا روزگار کا بندوبست کر سکے اور اپنا مستقبل میں بہتری لے کر آ سکے۔ یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کروا سکتا ہے۔ آپ نے ابھی مجھے پہلی بار کراچی کا میئر شپ دلوایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ٹرم میں خود ثابت کر دوں گا، یہ اپنے اوپر میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں کہ نہ صرف ہم نے مل کے
इस शहर की किस्मत तब्दील करना है, मगर इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक बार फिर हमारा मुलाकात जरूर हो। मुझे जानते तो है ना आप? जी बिल्कुल सही। बीबी के मैं साथ आपको बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ। आपका मीडिया सेल हमारी नौकरियों को खा रहा है। मेरा मीडिया सेल आपका 50 लोग हैं मीडिया सेल में, लेकिन वो मखसूस लोगों को बुलाते हैं। अच्छा, हमें वो नहीं बुलाते, मीटिंग तो आप उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप क्यों बिल्कुल नहीं है आपका शायद ये मैं अब इस पे क्या कहूँ। ये मेरी गिला है एक आपसे। तो ना सिर्फ मेरा बंदा तो अब छुपा रहा है अपने आप को, उससे ये तो आपका एक तरफ से तो आपका कसूर है, साथ साथ आपका तो पूरा एक तंजीम सहाफियों का साथ थे, तो उनको भी अपने तरफ से देखना चाहिए कि जब साथ आ रहे हैं तो सिर्फ वो खुद ना आए और पूरा जो हमारा पॉलिटिकल सवाल बीट रिपोर्टर्स है उनको मौका दिया जाए। जी जरूर। मुल्क में साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप भी जिस तरह कह रहे हैं, कब से बाकायदा पार्टी टिकट्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, कब से आपके उम्मीदवार मैदान पे आ रहे हैं? हमारा अभी तक 2 लेवल्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें जो हम आपस में मशवरा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इंटरम बोर्ड्स हैं वो बैठे हैं और वो शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं। ये शॉर्ट लिस्ट फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बाकायदा सेंट्रल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये शॉर्ट लिस्ट उस बोर्ड के सामने आएगा और फिर हम अपने टिकट्स का ऐलान एक साथ करेंगे। जब तक ये हल्का बंदिया का सिलसिला मुकम्मल नहीं होता है तो मेरा ख्याल में उससे पहले हम किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। अच्छा बिलावल साहब, चेयरमैन साहब, आजकल तो बड़ा नवाज शरीफ की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, पीपल्स पार्टी को लेवल फील्ड नहीं दी जा रही है। आपके लोग जो है आज भी बात कर रहे थे, खोड़ों ने भी बात की, शादिया मरी साहबा ने भी बात की, तो ये माजरा क्या है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही कि वो इलेक्शन लड़े? भाई मेरा ख्याल में पिछली बार भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था JDC के यहाँ, वहाँ भी ये सवाल उठा था। वहाँ मैंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। आपको याद होगा 1988 का इलेक्शन कैसे गया, लेवल प्लेइंग फील्ड था या नहीं था? पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए जब फैसला कर लिया, उसकी हमने हुकूमत बनाया। 2007-8 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। 18 अक्टूबर पे यहाँ कारसाज पे हमला होता है, हमारे कारकुन को शहीद किए जाते हैं मुल्क भर से। 27 दिसंबर को 2007 में पिंडी में हमला होता है, ना सिर्फ शहीद बीबी को शहीद किया जाता है मगर मेरे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स को शहीद किए जाते हैं। मगर इन शहादतों के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो मैं आपको और मीडिया के थ्रू मेरा पूरा पार्टी को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। भाई मिसाइल का तो अगर आपने जिक्र करना है तो वो मिसाइल ना सिर्फ सिंध में हैं, वो तो हर सूबे में हैं। और अगर हमने उन मिसाइल का हल निकालना है, एक तरीका ये है कि हम शिकायतें करते रहें, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहें और कोई काम ही ना हो। मेरा जो प्रेफरेंस रहा है, जब से मैं तो पूरा 15 साल के लिए तो यहाँ नहीं मौजूद था, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं कम इस चीज़ पे तवज्जो देता हूँ कि किसके बारे में और मैंने कैसे शिकायत करना है। हमारा मकसद होता है कि काम निकालने का। हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है, हमारा सबसे बड़ा शिकायत ये रहा है
کہ جو ہمارا وسائل کا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اپنے ہاتھ پہ بیٹھ جائے اور کہوں کہ وسائل تو نہیں ہے تو میں کام ہی نہ کروں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مسئلہ دیکھتے ہوئے اپنے طریقہ کار نکالے کہ کیسے ہم کام بھی کریں وسائل ہو یا نہ ہو، اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لیڈ لے لی، اور چاہے وہ ہمارا انفراسٹرکچر کا، کمیونیکیشنز کا، ہیلتھ کا، تعلیم کے ادارے ہیں، وسائل کم ہو یا نہ ہو، ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ نکال کے سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے بھی میں مانتا ہوں، جانتا ہوں کہ نہ صرف آپ کا سالڈ ویسٹ میں مگر آپ کا واٹر بورڈ میں تو بہت سارے مسئلے ہیں۔ اب ہم نے وہ مسئلے حل کرنے ہیں اور کراچی کے عوام کو فائدے پہنچانا ہے۔ ایک اتحاد بنا ہے کل یا بنوایا گیا ہے، نواز شریف، نون لیگ اور ایم کیو ایم نے مل کر کراچی میں پیپلز پارٹی کا مقابلے کی تیاری کی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے گزشتہ دنوں بات کہی کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، تو نون لیگ والوں نے کہا یا پھر کوئی ایسی سلیکشن کمیٹی ہے جس سے بلاول صاحب کا رابطہ ہے، وہ اسی طرح ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا رابطہ عوام سے ہے، ان کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہونا ہے۔ ویسے سلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹس ہے، لیکن ان کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے کہ کیسے ان کو ہروایا جاتا ہے، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبروری 8 کو آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ان کو ہروایا جائے گا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ والا تھا یار آپ ان سے پوچھیں، مجھے اس اتحاد کا نقصان ایم کیو ایم کو ہوگا اور نون کو ہوگا، تو میرا کوئی شکایت نہیں۔ اچھا سر، آپ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی پچھلے 1.25 سال ان کے ساتھ رہے، اب وہ خود کو ایک جمہوری جماعت بھی کہتی ہے، لیکن تاثر یہ ہے کہ وہ ان عام انتخابات کو میں دیر چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ 18 فروری کو 8 فروری کو جو ہے وہ انتخاب ہو جائے، تو ایک بڑی سیاسی جماعت آخر انتخاب سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ آپ تو ان کے وزیر اعظم بھی، وزیر خارجہ بھی رہے ہوگا، وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ کوئی الیکشن سے اب نہیں بھاگ سکے گا، اور جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے فیبروری 8 پہ، الیکشنز ہوں گے۔ جہاں تک ہمارا اتحاد کی بات ہے یا ساتھ مل کے چلنے کی بات ہے، جب تک ان کا بیانیہ ووٹ کا عزت کا تھا تو ہم ساتھ چل سکتے تھے، جب تک ووٹ کا عزت کا بیانیہ انہوں نے چھوڑا ہے تب سے ہمارے ساتھ چلنے میں مشکلات کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بتا دیں کہ جو عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، یار عدم اعتماد کو آپ رجیم چینج کہتے ہو؟ رجیم چینج کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ لیبیا کو دیکھیں، آپ عراق کو دیکھیں، آپ ناکام کوشش جو سیریا میں ہو رہے ہیں وہ دیکھیں۔ ہمارا عدم اعتماد جو جمہوری طریقے سے وزیر اعظم کو نکالا جائے اس کو آپ اس لفظ سے نہ پکاریں۔ وجود رہا ہے یا ختم ہو گیا؟ ایک سوال تو یہ تھا، دوسرا یہ کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بھی تھے ایک زمانے میں، ایک زمانے بہت پرانی بات ہوئی ہے، تو مطلب آپ اب ایک دوسرے پہ تنقید کر کے کیا اس ارا سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسے تو ایک تو ہم بلا وجہ تو تنقید نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آئین کے حد کے بات کرتا ہے یا جمہوریت کے حد کے بات کرتے ہیں یا معاشی ان کا پالیسی اور میرا پالیسی میں فرق ہو، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں، جائز تنقید کر رہے ہیں، وہ تو ہر کسی کا حق ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، ہم نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا، اب پھر اپوزیشن میں جب خان صاحب وزیر اعظم تھا، ہم نے اس وقت پی ڈی ایم چھوڑا تھا اور اس کے بعد واپس تو نہیں گئے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کے حوالے سے یا پی ڈی ایم کے لحاظ سے اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غربت، بے روزگاری تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے، کراچی کی ذمہ داری میں خود لے رہا ہوں۔